اچھا، اب ایک اور ٹرم ہے ہماری کرامت کی۔ کرامت کے بارے میں میں ابھی آپ کا پوڈ کاسٹ بھی سنا تھا، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ان پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک دو پیر اور بھی منظر عام پر آئے ہیں، وہ لوگوں کو چیلنج کس چیز کا کر رہے ہیں کہ ہم لٹک کے دکھائیں گے آپ کو، میں تیزاب پی کے دکھاؤں گا، وہ کچھ بڑی عجیب عجیب سی چیزیں کر رہے ہیں۔ تو اب ان چیزوں کو جو ہماری عوام ہے وہ اس چیز کی طرف مائل بھی ہوتی ہے کہ ہاں جی اس طرح ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ کیا ان پیروں کی طرف مائل ہونا چاہیے، اور یا ان سے بچنے کے لیے یا اصل پیر کی طرف آنے کے لیے کیا ایک چیز ہونی چاہیے جس کو ہم دیکھ کے تو اصل پیر کی طرف آئیں؟ دیکھیں، یہ چیز تو بڑی خطرناک ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عامل لوگ بیٹھے ہیں، یہ کاہن، عالم، ستارہ شناس، اور یہ جو ہم تویز گنڈوں کے لیے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ان کے پاس جاتا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے تو بالکل وہم و گمان، چکے دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہمیں ایمان مفصل پڑھائی جاتی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ مسلمان کا عقیدہ تو یہ کلیئر ہے کہ بندے کو کوئی بھی معاملہ پیش آنا تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کے اذن سے پیش آنا ہے، اور اگر شفا ملنی ہے اللہ کی طرف سے ملنی ہے، امتحان آسان ہونا اللہ کی طرف سے ملنی ہے۔ انبیاء تو ہمیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو وہ اپنی کرامت یا معجزہ نہیں دکھاتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، ٹھیک ہے جی، معنی سارے جانتے ہیں اس کا۔ تو اللہ سے مدد حاصل کر کے وہ باہر نکلتے ہیں۔ اب رہی بات کرامت کی، دیکھیں کرامت بزرگوں کی موجود ہے، ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، اور ناظرین میں بھی ہزار لوگ ہوں گے کہ کسی بزرگ نے آپ کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اچھا، اس سے ہٹ کے جو معاملات کتابوں میں لکھے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم اس کو بنیاد نہیں بناتے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے یہ کرامات۔ تذکرہ ہے، اگر قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کریں تو ٹھیک ہے، جو چیز قرآن و سنت کی بات مخالفت کرتی ہے کرامات میں، ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چیز، جو چیز خلاف ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ اب بات یہ کہ غوث پاک کے اوپر تنقید کی جاتی ہے جی وہ چاند پر چلے گئے کھیلنے کے لیے۔ عرض یہ ہے کہ بھائی، کرامت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے تو ہر عام بندے کو تو نہیں دیتا، نہیں تو ہر بندہ ہی کرامتیں کرتا نظر آئے، ہر بندہ ہی۔ تو آپ اسے غوث پاک کو کرٹیسائز نہ کریں، آپ اس واقعے کو بھول جائیں، بلکہ ان کے دوسرے واقعے کو یاد رکھیں نا، کہ انہوں نے قرآن کی ترویج و اشاعت، جو زندہ کرامت انہوں نے، بھئی علماء بڑے بڑے کوئی 7 تفسیریں بیان کرے، کوئی 10 کرے، غوث پاک بیک وقت ایک محفل میں 70 حوالہ جات ایک تفسیر کے بیان کیا کرتے تھے۔ اس کرامت کو بھی تو دیکھو، اگر کمزور روایات ہوئے ہیں۔ دوسری چیز یہ جو عاملین جی فلاں کے پاس جائیں، تیزاب کھا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، بھئی یہ تو ہندوؤں کے پنڈت بھی کرتے ہیں۔ ہم نے تو انڈیا میں ایک ایسا شخص بھی دیکھا جو رسی کو کھڑا کر لیتا ہے بالکل سٹریٹ، وہ بغیر کسی چیز سے باندھے ہوئے۔ تو وہ میں نے خود ایک جگہ، ہم انڈیا گئے تھے مجدد صاحب کے عرس پہ، تو ہم نے باقاعدہ اس چیز کو دیکھا۔ اب وہ نظر بندی ہے یا کیا علم ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں نہیں معلومات، لیکن اب یہ ایسی باتیں تو وہ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ الٹا لطک میں تو اولمپکس میں لوگ موجود ہیں جو ایسے ایسے کام کرتے نظر آتے ہیں، اونچی اونچی چھلانگیں، ہم اونچی چھلانگ مارے ہمارا گوڑا نکل جائے گا، لیکن وہ اولمپکس والے ہیں کہیں کہیں 50 فٹ کی چھلانگ مارتے ہیں، وہ تو مار لیتے ہیں۔ تو یہ جو تیزاب پی لینا یا یہ کام، یہ کرامت تو نہیں ہے بھائی، یہ کرامت تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ایک شعبدہ بازی ہے، یہ کسی طریقے سے بھی سیکھی بھی جا سکتی ہے اور کی بھی جا سکتی ہے۔ ایک پیر صاحب کو دکھایا جاتا ہے جی وہ کمرے کو اس طرح کرتے ہیں تو تعویذ نکل آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نظر کی صفائی، ہاتھ کی صفائی انہوں نے رکھی ہے، یہ فنکاریاں کرتے ہیں۔ اگر حقیقت کی بات کریں تو حقیقت سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور لوگ بھی گمراہ اپنی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ وجہ کہ جب آپ دنیا پرستی میں مگن ہو جائیں تو پھر تو آپ کو ہر بندہ لوٹے گا کہ آپ کی مجبوریوں کو دیکھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا رابطہ مضبوط ہوگا، آپ ادھر کلیئر ہوں گے، آپ کو عقیدہ اپنا معلوم ہوگا، تو آپ کو تو پتہ ہوگا مجھے جو کچھ مل رہا ہے اللہ نے دینا، تو پھر تو آپ ان عاملوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو بالکل یہ جتنے عامل ہیں یہ سارے، ان کے پاس جانا میں سمجھتا ہوں کفر ہے، کفر سے بھی بڑھ کر یہ شرک عظیم ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ ان عاملوں کے پاس سن کے جائیں جی
کہ فلانے کی چھف سے یہ ہوگا, یا فلانا تیزاب پی لیتا ہے, یا فلانا الٹا لٹکتا ہے. ہم نے تو کوئی شریعت میں ایسی چیز نہیں دیکھی, نہ طریقت میں دیکھی ہے. ہم نے تو سب کو باوضو ہو کے تہجد کی نمازیں پڑھتے دیکھا ہے. ہم نے تو سب کو ذکر اذکار کرتے دیکھا ہے. ہم نے تو لوگوں کی خدمت کھانا کھلاتا دیکھا ہے. ہم نے دکھ درد بانٹتے دیکھا ہے. بھئی ولی تو بنتا ہی وہ ہے کہ شراب خانے سے. حضرت سیدنا بشر عافی یا بشر عافی دونوں لفظ بولے جاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اللہ شراب خانے سے 40 سال شراب پلا کے اٹھاتا ہے, ولی بن جاتے ہیں, عبادت گزار ہو جاتے ہیں. لیکن عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ بغداد کی بستیوں میں جا کر معذور بندوں کی پخانے تک صاف کر کے ان کو نہلا کے دھلا کے روٹی کھلا کے جا کے پھر ممبر پر بیٹھ کے جمعہ پڑھاتے ہیں. تو ہمارے نزدیک ولایت تو یہ نہیں, ہمارے نزدیک تو ولایت یہ کہ وہ بندوں کی خدمت کرتا نظر آئے, مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرتا نظر آئے, مسجدوں کے ساتھ پیار کرتا نظر آئے, مدارس کے ساتھ پیار کرتا نظر آئے. ولی تو اس بندے کو کہتے ہیں جو معاشرے میں ایک ایسا فرد ہو کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, فائدہ ہی فائدہ ہو. یہ کیا چیز ہوئی کہ الٹا لٹکنے کو یہ ولایت ہے؟ یقیناً یہ جھوٹ ہے اور جعل سازی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ولایت سے, بالکل.